اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہت ہی خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ذی الحج کی آخری بدھ کا عمل ہے، جس کو اگر آپ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل ہر قسم کی بیماری کو چوس لے گا، ہر قسم کی بیماری کو ختم کر دے گا۔ کسی بھی مریض پر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ڈاکٹرز کے جتنے بھی خرچے ہوں گے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کے گھر میں اللہ پاک اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے گا، اور جو بھی مریض جہاں کہیں پہ بھی ہوگا یہ عمل کر لے گا تو اسے شفا مل جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ اس کی جو زندگی ہے وہ صحت سے بھرپور ہو، اسے کسی بھی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، وہ ہمیشہ تندرست رہے، صحت مند رہے، کبھی بھی بیمار نہ ہو، اس کی زندگی میں کبھی بھی بیماری نہ آئے۔ لیکن ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور یہ ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو صدقہ ہے یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور بیماری ایک بلا کی صورت میں نازل ہوتی ہے، اور اس بلا کو ٹالنے کے لیے علاج کی صورت میں ہم ڈاکٹرز کے پاس چلے جاتے ہیں، بہت سی ادویات کا استعمال کرتے ہیں، مگر پھر بھی ہمیں شفا یابی حاصل نہیں ہوتی۔ ہم ڈاکٹروں کو لاکھوں کے حساب سے پیسے تو دے دیتے ہیں، لیکن 1 روپیہ اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے۔ وہ 1 روپیہ کیا ہے، اور وہ صدقہ ہے۔ عاجزی سے دعا کی جائے، اس کی رحمت طلب کی جائے، اور بیماری سے نجات حاصل کرنے کے لیے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اگر آپ نے اپنی بیماری کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے، تو ہمیشہ آپ کو صدقہ اتارنا پہلے ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا صدقہ ضرور دیا کریں۔ آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے، اس کا صدقہ بھی ضرور دیا کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل خاص طور پر سورۃ فاتحہ پر منحصر ہے، اور اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت اور برکات ہے۔ دراصل یہ سورت ایک دعا ہے جو اللہ نے ہر انسان کو سکھائی ہے جو اس کتاب کا مطالعہ شروع کر رہا ہو۔ کتاب کی ابتدا میں اس کو رکھنے کا مطلب یہ ہے، اگر تم واقعی اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے یہ دعا کرو۔ انسان فطرتاً اسی چیز کی دعا کرتا ہے کہ جس کی اسے طلب ہو یا اس کے دل میں کوئی خواہش ہو، اسی صورت میں دعا کرتا ہے جبکہ اسے یہ احساس ہو کہ اس کی مطلوب چیز اس ہستی کے اختیار میں ہے جس سے وہ دعا کر رہا ہے۔ پس قرآن کی ابتدا میں اس دعا کی تعلیم دے کر گویا انسان کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اس کتاب کو راہ راست کی جستجو کے لیے پڑھے، حق کی طلب کے لیے پڑھے، یہ جان لے کہ علم کا سرچشمہ خداوند عالم ہے، اس لیے اسی سے رہنمائی کی درخواست کر کے پڑھنے کا آغاز کریں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، قرآن اور سورۃ فاتحہ کے درمیان حقیقی تعلق کتاب اور اس کے مقدمے کا سا نہیں بلکہ دعا اور جواب دعا کا سا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے بندے کی جانب سے، اور قرآن اس کا جواب ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ جب دعا کرتا ہے
کہ اے میری پروردگار میری رہنمائی کر۔ جواب میں پروردگار عالم پورا قرآن اس کے سامنے رکھ دیتا ہے کہ یہ ہے وہ ہدایت اور رہنمائی جس کی درخواست تو نے مجھ سے کی تھی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ 7 آیات کی سورت ہے جس کی اتنی زیادہ فضیلت برکات ہیں کہ جتنی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے وہ کم ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں کہ جس کا علاج نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے ہاں ہر بیماری کا علاج ہے، بیماری چاہے ایک ہو یا 2۔ ایسے ہزاروں مریض ہیں جن کو ڈاکٹرز نے ٹھیک کیا اور اللہ کے کلام سے بھی شفا پائی۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے کلام میں شفا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی کہہ دیجئے یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو مومنوں اور مسلمانوں کے لیے شفا کے طور پر نازل کیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اب عمل کرنے کا طریقہ کار نہایت غور و فکر سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے 21 کالی مرچوں پر یہ عمل کرنا ہے تاکہ ان اناج کو 7 دن تک استعمال کیا جائے اور 7 دن کے بعد یہ عمل دوبارہ کرنا ہے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اپنے پاس 21 کالی مرچ کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے، کسی پلیٹ میں یا کسی کاغذ میں، اور باوضو یعنی کہ وضو کی حالت میں قبلہ رخ ہو کر آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اب آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے 90 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آخر میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد کالی مرچوں پر دم کر دیں اور پھونک مار دیں۔ آپ نے روزانہ 3 کالی مرچ کھانے کی ضرورت میں استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے ان 3 کالی مرچ کے دانوں کو چبا کر کھا لینا ہے، اگر آپ چبا کر کھا سکتے ہیں، ورنہ آپ پانی کے ساتھ بھی اسے پی سکتے ہیں، یعنی کہ اس کا پاؤڈر بنا کے ان 3 مرچ کے دانوں کو ان کو پیس کر اس کا پاؤڈر بنا کر آپ پانی کے ساتھ پی سکتے ہیں۔ لیکن عمل کے دوران دنیا کے بارے میں بات نہ کریں، اس طریقہ پر عمل کریں اور اللہ پر یقین کے ساتھ روزانہ 3 کالی مرچ کھائیں۔ اللہ کے فضل سے کینسر جیسی مہلک بیماری بھی جڑ سے ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ عمل بہت ہی طاقتور، بہت ہی زیادہ طاقتور ہے۔ آپ یہ عمل کسی بھی لا علاج بیماری کے لیے کر سکتے ہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ مریض اس عمل کو خود کرے۔ اگر مریض یہ عمل نہیں کر سکتا تو باصورت دیگر خاندان کے باقی افراد اس عمل کو کر سکتے ہیں اور مریض کو 3 کالی مرچ کھا سکے۔ یاد رکھیں کہ سورت فاتحہ میں اللہ نے بڑی ہی طاقت اور اثر رکھا ہے، لیکن عام لوگ اس سے واقف نہیں، ورنہ یہ سورت ہمیشہ آپ کی زبان پر ہو۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج ذی الحج کی آخری بدھ جمعرات جمعہ کے دن ان 3 دنوں سے عمل کو کرنا شروع کر دیں اور پھر اس کے معجزات اور اس کے برکات سے فائدہ اٹھا لیں۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیوز پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔